بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 174، 75 اور 176 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. ماقبل کے اندر جو دو آیات مبارکہ گزری ان میں سے پہلی مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے استعمال کا حکم دیا. حلال روزی انسان استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. انسان کی حلال روزی یا انسان کی جو کمائی ہے وہ حلال روزی ہے، اور انسان کی اولاد بھی انسان کی کمائی ہے، لہذا انسان اپنے اولاد کی کمائی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اگر کوئی والد اپنے بچے کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے اپنی ضرورت کے بقدر اگر لیتا ہے تو لینا جائز ہے، بغیر اجازت کے استعمال کرنا چاہے تو بھی استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ اولاد یہ والدین کی کمائی ہے، اور اپنی کمائی کو استعمال کرنا اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے. والدین کے لیے اپنی اولاد کے مال کو استعمال کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی بیگم ہے یعنی کہ بیوی ہے، اپنے شوہر کا مال استعمال کرنا چاہے تو بغیر اجازت کے اس صورت میں استعمال کر سکتی ہے جبکہ شوہر ضروریات کے مطابق نفقہ نہ دیتا ہو. تو جتنی اس کی ضرورت ہے اس عورت کی یا اس کے بچوں کی جو ضرورت ہے تو بغیر پوچھے بھی اگر شوہر کی جیب سے نکال لے وہ چوری کے حکم کے اندر داخل نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں کا بیان کیا جن میں مردار بھی ہے، خون بھی ہے، خنزیر کا گوشت بھی ہے، اور ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام کے غیر پر ذبح کیا جانے والا جانور بھی ہے. 4 کا نام لیا لیکن 4 ہی مراد نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی بہت ساری صورتیں حرام گوشت کی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرہ عید گزری الحمدللہ. بقرہ عید کے اندر مختلف فلاحی ادارے، مختلف فلاحی تنظیمیں علاقے کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر اجتماعی قربانی کا اہتمام کرواتی ہیں، انتظامات کرواتی ہیں. اس کے اندر وقف جانور ہوتا ہے. میری بات آپ ذرا کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی ذرا غور کیجئے گا. اس کے اندر وقف جانور ہوتا ہے. اجتماعی قربانی کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے. لیاری کے اندر کئی جگہوں کے متعلق سنا کہ ہم نے 20 جانور وقف کے تھے جو کاٹ دیے. وہ وقف جانور جو کٹتے ہیں نا تو وہ غرباء کے نام پر کٹتے ہیں، فقراء مساکین کے نام پر کٹتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے علاقے کے اندر وہ جو فقراء کے نام پر جو گوشت آیا وہ بجائے فقراء کے نام کے وہ اہل ثروت، صاحب ثروت کے تعلق داروں کے گھروں پر چلتا ہے. وہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں جاتی ہیں. ابا حضور ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، ابا حضور ماشاءاللہ تہجد اور تسبیح پڑھ پڑھ کے ان کی انگلیاں گھس جاتی ہیں، لیکن بچہ حرام کا گوشت لا رہا ہے اور باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ پوچھے ایسا کون سا سخیدات کا پتر ہے جو تجھے پورا کا پورا ٹوکرا بھر کے گوشت کا دیتا ہے. تو یہ بھی حرام کے اندر شامل ہو جائے گا. جانور بھی حلال کا ہے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے اندر حق کسی اور کا تھا تو یہ حقدار کو حق نہ ملا بلکہ حقدار کا حق دبا دیا گیا، تو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اس طرح کی معمولی چیزیں انسان سوچے تو بہت کچھ ہے. میں نے شام کو بھی شاید کسی ساتھی کو بتلایا، اس وقت جو مارکیٹ کی پوزیشن ہے، جو آپ کی گوشت مارکیٹ کی یا آپ کی جو مرغی والی مارکیٹ کی پوزیشن ہے انتہائی خراب ہے، اعمال کے اعتبار سے خراب ہے. معلومات کے مطابق باہر سے خیراتی ادارے علاقے کے اندر
گوشت یا مرغیاں تقسیم کروانے کے لیے بھجواتے ہیں، اور یہاں کا جو مافیا ہے وہ مافیا ان مرغیوں کو یا گوشت کو لا کر عام عوام الناس کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے، اور بعض مافیا قربانی کا گوشت فقراء کے نام پر جمع کر کے اسے جا کر قصائیوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ اولین صورت یہ ہے کہ اگلے 1 سے 1.5 مہینے تک مارکیٹ سے گوشت نہ خریدا جائے، اور اگر مرغی خریدنی ہے بجائے مرغی کا گوشت لینے کے زندہ مرغی اپنے سامنے کٹوائی جائے اور وہ گوشت لیا جائے تاکہ حتی الامکان ہم حرام سے بچ جائیں۔ مارکیٹ کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کا گورنر بنا تھا حجاج ابن یوسف، اور ظالم تو تھا ہی، ساری دنیا جانتی تھی اس کے ظلم کو۔ تو جب وہ مدینہ الرسول کا گورنر بنا، اس موقع پر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں بڑے بڑے بزرگ رہتے ہیں اور تمہاری دال یہاں پر نہیں گلے گی، تمہارا ظلم ان پر نہیں چلے گا۔ تو حجاج ابن یوسف نے اس موقع پر جتنے بھی نیک لوگ تھے ان سب کی دعوت کی، اور دعوت کے اندر حرام کا گوشت کھلایا تھا، اور پھر حجاج ابن یوسف نے کہا تھا اس حرام کی نحوست سے 40 دن تک ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور میں اپنا کام 40 دن کے اندر پورا کر لوں گا۔ تو ممکن ہے کہ ہماری عبادات کے اندر جو کھوٹ ہے، جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی برکت ہمارے گھر کی دہلیز سے دور ہے، تو لا محالہ پیچھے کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے، وگرنہ حلال کے ساتھ اللہ نے برکت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو جیسے مردار حرام ہے، ویسے ہی کسی اور حقدار کا حق مار کر کھانا بھی حرام ہے، حقدار کا حق مار کر کھانا بھی حرام ہے۔ یہ جو شہر کراچی ہے یہ غریبوں کی ماں ہے، شہر کراچی جو ہے یہ غریبوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شہر سے پورے پاکستان کو چلاتے ہیں، تو جب پورا پاکستان اس شہر سے چلتا ہے تو یقیناً لیاری 63 ٹاؤن میں اس علاقے سے، اس شہر کراچی سے کافی مستفید ہوتا ہوگا۔ تو یہاں پر بہت کچھ آتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے اللہ جانے۔ تو وہ چیزیں جو خیرات کی مد میں آتی ہیں پھر وہ بیچی جاتی ہیں اور بیچ کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ کہاں سے حلال ہوگا؟ آری سمجھ شریفہ میں اب جب تک آپ حضرات کو ہمیں معلوم نہیں تھا، چلو معافی کی سبیل دی، اب جب کہ معلوم ہو چکا ہے، اب کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے کرے گا، خریداری کرے گا، اور مطلب انہیں منہ اٹھا کر چلے جائیں، ہاں بھائی مرغی کس طرح 200، ہاں بھائی 180، ہاں بھائی 150، ہم 150 روپے پر مرغی خریدنے کو تیار ہو جائیں گے، حالانکہ مارکیٹ کا ریٹ وہاں پر لگا ہوا ہے کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر کمی پر ہمیں دیتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا نقصان کرے گا؟ کیا وہ ہمارا رشتہ دار ہے؟ لا محالہ دال کے اندر کیا ہے؟ کالا ہے۔ یا سوچ سمجھ کر ہر جگہ لام زیر لے، یہ جاندے کی تری، وہاں بچھا دی دری، اور جی بس ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں جی، بس وہ دینداروں کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ معاملات گڑبڑ ہو جائے۔ اگلی بات جناب، اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دیں، مدینہ منورہ کے اندر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو 2 یہودی آئے تھے نا، وہ دونوں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا دوں، نور الدین زنگی کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر جو 2 یہودی آئے تھے، وہ دونوں کے دونوں ننگے پاؤں چلتے تھے، اور ان کے ہاتھ کے اندر اس طرح کی موٹی سی تسبیح تھی۔ آ رہی سمجھ میں؟ لیکن کیا کمال کیا تھا انہوں نے، آپ حضرات کو معلوم ہے نا؟ ان کا کمال معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ شاید بعض ساتھیوں کو نہ ہو۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ کیا منصوبہ جی؟ وہ ماشاءاللہ بڑا مدینہ والوں سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، مدینہ والوں کو روزانہ دعوتیں کھلاتے تھے، روزانہ، اور مدینہ والوں کی دعوت نہیں کھاتے تھے۔ نورانی چہرہ ماشاءاللہ، لمبے شمبے جبے، اور یہ موٹی موٹی تسبیحاں، ہاں، ہر ایک کے دکھ درد کے اندر شریک ہوتے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ 2 یہودی مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے سے غالباً عراق میں تھے، مدینہ منورہ پہنچے، گورنر کو بلایا، حالات معلوم کیا کہ سب امن ہے؟ حضرت والا نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، کہ سب امن ہے حضرت، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اس رات کو اللہ کے نبی کی دوبارہ زیارت ہوئی، اور ان 2 یہودیوں کی شکلیں بھی دکھائی گئی، یہ بڑے خناس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ والوں کی دعوت کی،
اور گورنر کو کہا کہ کوئی رہنے نہ پائے، سب کے سب لازمی آنے چاہیے۔ سارے کے سارے آ گئے اور خود نور الدین زنگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آنے جانے والوں کے چہروں کو نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ دو چہرے نظر نہ آئے۔ گورنر سے پوچھا ہاں بھائی کیا ماجرا ہے؟ سارے آ گئے، کہانی وہ دو بندے نہیں آئے، وہ بڑے اللہ والے ہیں، کسی کی دعوت میں نہیں جاتے، بڑے اللہ والے ہیں، وہ کسی کی دعوت میں نہیں جاتے، وہ صرف لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہ کسی کا نہیں کھاتے۔ حضرت نے کہا مبارک ہستیوں کی زیارت ہمیں بھی کروائی جائے۔ ارے نور الدین زنگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی جا کر دیکھا تو گھر کے اندر کہا یہ تو ظالم ہے کہ جو پیغمبر نے مجھے خواب کے اندر دکھلائے تھے۔ حضرت والا نے تلاش کیا، یا اللہ عجیب و غریب ماجرا ہے، سرکار نے فرمایا کہ پریشان کر رہے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے کہ معاملات کیا ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا کر رہے ہوں گے، یہ کس انداز سے پریشان۔ ٹھیک ہے، کمرے کے چاروں طرف غور کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان ظالموں کے مسلح جہاں پر بچھا ہوا تھا، مسلح کے نیچے چٹائی تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت والا جب ہر اعتبار سے پریشان ہو گئے، نور الدین زنگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کھوج لگائیں سرکار کو پریشان کہ کیسے کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو تنگ آ کر آخر میں سجدے کے اندر گر پڑے کہ خدایا یہاں تک تو معاملہ واضح ہو گیا کہ بندے تو پکڑے گئے، لیکن یا اللہ یہ تنگ کرنے کا سبب کیا بن رہا ہے۔ تو جب سجدے کے اندر گئے ان کے ہاتھوں پر مٹی لگی، کمرے کے اندر مٹی کا ہونا یہ تو خوفناک ہے نا، لہذا حضرت والا نے مسلح اٹھایا، نیچے چٹائی اٹھائی تو نیچے کچی زمین، جب جھانک کے دیکھا گیا تو وہاں سے سرنگ کھودی ہوئی تھی، کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک، اور 1 یا 1.5 دن کا کام باقی تھا، اور ان کا منصوبہ تھا معاذ اللہ پیغمبر کے جسد خاکی کو نکال کر یہاں سے ہم لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس موقع پر نور الدین زنگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کی قبر مبارک کے چاروں اطراف کے اندر سیسا پگھلا کر لوہا ڈال دیا گیا، اب قیامت کی صبح تک پیغمبر کی قبر تک کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اسی سے دھوکہ نہ کھایا کریں، فلاں حضرت ماشاءاللہ بڑے اللہ والے ہیں، تو مارکیٹ کے اندر جاتے ہوئے اپنے دماغ کو کھولنا ہے، ایسا نہ ہو ہم گندی چیزیں کھانا شروع کر دیں، ہم نے چوہے کھائے، گدھے ہم نے کھائے، ہم نے کتے بھی کھا کے دیکھ لیا، تو یہ ساری چیزیں کہاں پر آئی ہیں؟ مارکیٹ کے اندر آئی ہیں۔ لہذا شریعت نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ تم کسی قصاب کے پاس سے جا کر خریدو، شریعت کہتی ہے کہ ضرورت کے معاملات کو خود سیکھو تاکہ تمہیں دوسروں کا محتاج نہ بننا پڑے۔ تو حلال یا حرام اس کا تعلق صرف 4 یا 5 چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی حرام کردہ بھی ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، یا وہ حرام ہو اپنی صفات کے اعتبار سے، تو صفات کے اندر کسی اور کا مال بھی آ جاتا ہے، بغیر اجازت کے کسی اور کا مال اگر کاٹ دیا گیا، ذبح کر دیا گیا تو وہ بھی حرام کے اندر آتا ہے۔ اس بات کو بھی بیان کیا۔ آگے جو آیات مبارکہ تلاوت ہوئی یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہی کتمان علم جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتلا دی، ایک بات کا علم ہمارے پاس آ گیا اور اس کے بعد اپنے علم پر عمل نہ کیا۔ علم پر عمل سے مراد کہ دوسروں تک نہ پہنچایا۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جنگل ہے ویران، اور ویران جنگل کے اندر بغیر کسی کی مطلب یعنی کہ محنت کے اللہ کے فضل سے ایک کنواں یا چشمہ کسی بندے کو مل گیا اور وہ بندہ جا کر اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ اب لوگ آتے ہیں شہر سے دور دراز کا سفر کر کے، لیکن یہ ظالم اس چشمے پر یا کنویں پر ایسا قابض ہے کہ کسی کو پانی نہیں پینے دیتا، تو ساری دنیا اس کو مجرم کہے گی۔ ایسے ہی شریعت کی نظر میں وہ بندہ بھی مجرم ہے کہ جس کو قرآن کریم کا علم ہے لیکن اس علم کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے۔ کون مجرم ہے؟ ہاں، اور وہ نہیں پہنچاتا تو وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب ماقبل میں جو مضمون یہ بیان ہوا اس سے مراد تھی یہود و نصارہ کی وہ گندی حرکت کہ جو پیغمبر کے متعلق ان کی کتابوں کے اندر پیشن گوئی موجود تھی لیکن وہ پورا نہیں کر رہے تھے، مطلب اپنے لوگوں کو نہیں بتلاتے تھے۔ اور اس مبارک آیت کے اندر جو کتمان کا تذکرہ ہے اس سے مراد
اللہ نے جن چیزوں کو حلال اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے متعلق لوگوں کو نہیں بتلا دے۔ فرمایا ان الذین یکتمون، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انزل اللہ من الکتاب جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہے، کتاب میں اتاری ہے۔ گویا کہ جب تک کتاب کا علم نہیں ہوگا تب تک کتاب کے اندر موجودہ چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ اسی بنیاد پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم جبرن ہونی چاہیے، تعلیم ڈنڈے کے زور پر دلوانی چاہیے، تعلیم ڈنڈے کے زور پر دلوانی چاہیے۔ تعلیم کو اجازت پر، مرضی پر نہیں رہنا یا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ تعلیم ڈنڈے کے زور پر ہونی چاہیے۔ تعلیم کس کے زور پر ہونی چاہیے؟ ڈنڈے کے زور پر۔ کس کے زور پر؟ ڈنڈے کے زور پر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے لے کر یہاں تک دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو، جس قرآن کے اندر اللہ نے حلال حرام کا کہا ہے، یہ قرآن پڑھنا کس کس کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے پڑھنا؟ آپ کو آتا ہے؟ 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 آپ کو 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 سب کا یہی حال ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں یہ تو بڑے لوگ جن کے والدین وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگلا سوال دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ بچے کتنے ہیں؟ بچے کو قرآن پڑھایا؟ 3 سال کے۔ آپ کی تو شادی نہیں، آپ کی بھی ابھی نہیں عمر میں بچے کو قرآن پڑھایا؟ ہاں، قرآن کے متعلق بتلایا اس کو مسائل؟ جی حضرت آپ نے بتلائے؟ جی بابا جی، بچوں کو قرآن پڑھایا، ان کو مسائل قرآن کریم کے بتلائے؟ آپ بتائیں، آپ کی تو شاید۔ جی بابا جی، آپ بچے کو قرآن کے مسائل بتلائے؟ آپ نے قرآن کے مسائل بتلائے بچوں کو؟ کہاں ہیں بچے؟ نہیں، مسجد میں نہیں آئے تو قرآن کے مسائل بتلائے؟ اچھا بیٹی ہے۔ جی عمران بھائی، چھوٹے ہیں قرآن یاد کر رہے ہیں؟ جی بھیا، جی بھیا، جی بھیا، جی بھیا، جی اقبال بھائی۔ ہاں، ایک آیا نا حضرت؟ نور محمد کہاں ہے؟ نور عالم نہیں ہے۔ یاسین کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی عبد القادر، بچہ کہاں ہے؟ جی بھائی منیر صاحب، بھائی عبد الخالق صاحب، بھائی حسین صاحب، 32 بچے آپ کے کہاں ہیں؟ ہاں جی سر، نیک ولی صاحب بچہ کہاں ہے؟ مدرسے میں پڑھتے؟ جی بابا جی، اپنا بلال کے ابو بچہ کہاں ہے آپ کا؟ دکان پہ ہوگا؟ کہاں پر ہے؟ ہاں ہاں، گھر پہ قرآن کریم پڑھوایا ہے؟ تھا، سمجھایا اس کو؟ جی محمد علی، بچے کو ترجمہ سکھایا؟ جی بابا جی، جی بابا جی، نہیں جی فیصل صاحب، جی بابا جی، اور کون ہے؟ جی بابا آپ نے قرآن پڑھایا؟ کس کو؟ شاباش، سمجھایا ان کو مسائل، خالی نہیں پڑھانا، خالی طوطا بھی رٹ لے گا۔ جی بابو صاحب، کیا کہ کون سے کو مسائل بتلائے، پڑھانا نہیں؟ جی سر، آپ کو تو چھوٹا ہے۔ جی بابا جی، جی حضرت، مسائل بتلائے؟ ضروری ہے کہ نہیں بھیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر، مطلب گتے کے اندر جو کچھ ہے، گتے کے باہر چوما چاٹی ہے۔ گتے کے باہر کیا ہے؟ چوما چاٹی ہے۔ آپ چوم سکتے ہیں، اللہ ان فنکاریوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ ان فنکاریوں سے متاثر۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا اس کا سائز بہت بڑا تھا، گویا کہ کسی بھی صحابی نے ہمارے طریقے سے اٹھا کر سر پہ قرآن نہیں رکھا ہوگا، انہیں کسی نے یوں کر کے آنکھوں سے لگایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری فنکاریاں 1400 سال کے بعد یہ وہی کرتے ہیں جو اندر کھول کے نہیں دیکھتے، اندر کھول کے نہیں دیکھتے، باہر سے چوما چاٹی کر کے ہر چیز کو ٹوپی بازی کے اندر نہیں اڑایا جائے۔ ان الذین یکتمون، یہ لکھا ہوا، یہ دیکھیں
ان الذین، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے دیکھو، ان بلا شبہ، الذین وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل اللہ جو اتاری ہے اللہ نے، من الکتاب کتاب کے اندر، کتاب کے اندر، عمران بھائی کتاب کے اندر، ٹھیک ہے، ان الذین یکتمون جو کتاب کے اندر ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم نے کبھی کتاب کے اندر جھانکا یا نہیں؟ ہم نے کبھی کتاب کے اندر جھانکا یا نہیں جھانکا نا، یہ ہماری غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے کتمان علم، ہمیں اللہ نے قرآن کا نام بتلا دیا، ہمیں اللہ نے 30 سپاروں کو بتلا دیا، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم نے خود بھی نہیں پڑھا، اپنی اولاد کو بھی نہیں پڑھا، جبرن۔ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر ہے کیا، باروں باری چوما چاٹی ہے، تو پھر ہم اپنی اولاد کو کیا بتلائیں گے؟ اولاد کو کیا بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، اگلی بات ہم پر فٹ آتی ہے پھر، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے سے ثمن قلیل، بیٹا بیٹھو دکان پہ ذرا میں نماز سے ہو کے آتا ہوں، بیٹا بیٹھو ذرا دکان پر میں نماز سے ہو کے آتا ہوں، کیا مطلب؟ کوئی گھاک نہ خراب ہو جائے، بیچ میں 15-20 منٹ کا جو دورانیہ ہے اس کا معاوضہ مل جائے، اس کا معاوضہ۔ حالانکہ جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میری بالغ اولاد کے اوپر بھی تو نماز فرض ہے، اس موقع پر بچے کو دکان پر بٹھانا اور اس کے ذریعے سے کمائی کرنا، ادھر سے اللہ کا حکم ہے، گویا کہ ایک معمولی سے ثمن کے عوض میں اللہ کے قرآن کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ خالی بات یہودیوں کی نہیں ہے، غلط بات نہیں کی، خالی بات یہودیوں کی نہیں ہے۔ کیا یہاں سے لے کر یہاں تک سارے دکان بند کر کے آئے ہو؟ بولو۔ اور یہاں سے لے کر یہاں تک سارے اپنے بچوں کے بارے میں سوچو کہاں ہیں؟ کیا ہم ان کو یہ بات بتلاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بتلائیں گے۔ وجہ کہ ہماری غذا حرام کی ہے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی ہے، اتنی مرتبہ کہا ہے، اس کے بعد اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کس کس نے اپنے گھر پر جا کر اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو کہا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو؟ رکھو قرآن پر ہاتھ۔ ماشاءاللہ نظر تو نہیں ہے آج تک، لیکن ماشاءاللہ کوشش کی ہے، ماشاءاللہ کوشش۔ اور بولو، کوئی ہے مائی کا لال؟ آپ کو دنیا اتنے حضرت، ٹھیک ہے، اور بولو۔ اگر کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی نا تو یہ مت بولے مولانا آپ کی بات میں اثر نہیں نا، ہاں ہماری بات میں اثر نہیں حضرت، آپ کی غذا حرام کی ہے، حرام کی پرورش سے بدن جب وجود بخشے گا، جب بدن کے اندر حرام کا خون ہوگا، وہ حلال کی بات کبھی نہیں سنے گا، ٹھیک ہے۔ برا مت منائے گا میری بات کا، غذا کے اوپر غور کرے نا، دن بھر مارو ڈنڈیاں، دن بھر مارو ڈنڈیاں، دن بھر اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق ضائع کرو۔ دین اتنا آسان ہے، کتنی آسانی سے جا کر دل کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا اور فوراً جا کر ہمارا پورا گھرانہ مسلح کے اوپر آ جائے گا۔ بولو، رسول اللہ کی تبلیغ تھی، ابو جہل حرام کی پرورش کے اندر اس کا پروان چڑھتا تھا، اثر ہوا؟ اور بلال غریب تھا، بلال کون تھا؟ آج تک آپ نے سنا کہ ابو جہل کا کوئی کاروبار تھا؟ وہ حرام ہی کھاتا تھا نا، یہ جرگے کیے، فیصلے کیے، اس کو دبایا اس کو دبایا، وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے کان میں کلمہ پہنچتا ہے، فوراً ایمان قبول کرتے ہیں، کیوں؟ بڑے کاروباری تھے، خون پسینے کی کمائی تھی، بدن حلال کا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق دے دی، ٹھیک ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون، صبح 8 بجے آٹومیٹکلی ہماری زبانیں چلیں گی، ہماری ٹانگیں چلیں گی، بیٹا اٹھو کام پہ نہیں جانا، ہائے ہائے، اس باپ کو تو زندہ ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جو نماز کے وقت اس کی نانی مری ہوتی ہے زبان سے نہیں کہتا، 8 بجے لازمی کہے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر نہیں جائے گا تنخواہ کٹے گی، نوکری سے نکال دیں گے، ہاں دکان نہیں کھولے گا، باہر نہیں جائے گا، تو مادیات کا نقصان ہوگا، اور جو دین کا نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی ایسا بھائی کا لال ہاتھ اٹھا کر دکھائے کہ میں بچے سے اس وجہ سے ناراض ہوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی ہے؟ ماشاءاللہ حسین بھائی، اور کوئی ہے؟
جو بچے سے اس وجہ سے ناراض ہو، جو بچے سے اس وجہ سے ناراض ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس سے بات نہیں کروں. ہے کوئی؟ جی نیک ولی صاحب، نور ولی صاحب، الحمدللہ کوئی ہے؟ بولو. تو پھر اللہ میاں سے کس بات کی امید رکھی ہوئی ہے؟ کہ معاذ اللہ اللہ میاں کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ ہاں، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ؟ کہاں ہے عمر بھائی آپ کے بچے؟ ٹھیک ہے، سوچیے یار کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل کے اوپر اللہ کا قرآن اٹیک نہیں کر رہا؟ ہاں، قرآن اٹیک نہیں کر. برا مت منائیے گا میری باتوں. ان الذین یشترون، اپنا ہے، یکتمون، جو چھپاتے ہیں اللہ نے جو کچھ اتارا ہے. تھوڑا نہیں، پورا سوچیے گا قرآن مجھ پر کیوں نہیں اثر انداز ہوتا. ٹھیک ہے، سوچیں گے سر، سوچیں گے. اس وجہ سے شریعت کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ گھر پر نماز کی جگہ بناؤ. گھر پر نماز کی جگہ بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ یار گھر کے اندر پتہ چلے گا نماز بھی کوئی بلا ہے، نماز بھی کوئی بلا ہے. نابینا صحابی ہے مسجد میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، رسی پکڑ پکڑ کر آتے ہیں، رسی پکڑ پکڑ کر آتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار کو لے کر جاتے ہیں. یا رسول اللہ کیچڑ ہے، اندھیرا ہے، نہیں جا سکتا، معذور ہوں. کبھی کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا، کبھی رسی باندھنے والا نہیں ہوتا. سرکار میرے گھر پر آئے اور بابرکت قدموں سے ایک مصلی کی جگہ بنائے. سرکار نے گھر پر 2 رکعت نماز پڑھی، اس صحابی نے اس جگہ کو اپنے گھر کا مصلی بنا دیا. اس کے بعد سے لے کر آج تک تمام ہمارے گھروں کے اندر نماز کی جگہ ہوتی ہے. کیا ہم میں سے کسی کے گھر کے اندر ایسی کوئی جگہ خاص ہے؟ بولیے نور ولی، کوئی جگہ خاص ہے نماز کی؟ نہیں نا. تو جب میرے گھر کے اندر نماز کی جگہ نہیں تو میں اپنے بچوں کو کیسے بتلاؤں گا کہ بیٹا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں سب پتہ ہے ایک نماز چھوڑنے پر یہ ہوگا، 3 دن کی جماعت چھوڑنے پر ہم فاسق ہو جائیں گے، سب ہمیں پتہ ہے. لیکن یہاں سے باہر نکلتے ہیں زبان پر ایسے تالا لگ جاتا ہے جیسا کہ معاذ اللہ کسی نے زبان ہماری کاٹ دی ہو. ہاں، ایسے کتمان علم. ماشاء اللہ منیر صاحب 3 شادی ہو گئی آپ کے ساتھ، ماشاء اللہ. گھر پہ جا کے بیوی کو بتایا اپنے نماز کا، بیوی کو نماز کا طریقہ بتلایا. اب دیکھو معمولی سی بات، اب ہمارے گھر میں بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر بچے ہیں، ہماری بیگمات نماز پڑھ رہی ہے. عورت جب نماز پڑھتی ہے اسکارف باندھتی ہے، اسکارف باندھے گی یہاں تک اس کے وہ ہوں گے. اب بچے چھوٹے ہیں، ماں کے پیچھے روتے، دوپٹہ کھینچ دیا، اما قیام کے اندر ہے مثال کے طور پر، دوپٹہ اتر گیا تو وہ تو خود بخود نماز کے اندر لپیٹ دے گی نا. ایسا ہے تو کیا مسئلہ ایسا ہے؟ اس کا تو وضو ٹوٹ گیا نا، اس کا تو وضو ٹوٹ گیا نا سر، اس کا صدر کھل گیا. کیا ہم نے مسئلہ گھر والوں کو بتایا جا کر؟ بھائی اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی نمازی کو دوران نماز کھانسی آ جائے اور ناڑا ٹوٹ جائے، شلوار کھل جائے، ہمارا وضو کیا نا. تو ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی جو گھر پہ نماز پڑھتی ہے، اگر دوران نماز اس کا دوپٹہ کھینچ لیا گیا، اگر اس کے بال نظر آ گئے، اس کا وزن ٹوٹ گیا، اس بیچاری کو تو اس مسئلے کا پتہ نہیں، وہ تو دوبارہ ایسے کر کے کر لیتی ہے. گناہگار کون ہوگا؟ گناہگار کون ہوگا؟ ہم ہوں گے. یہ معمولی باتیں ہیں. ہم میں سے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، گھر پر بچہ پیشاب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور ہمارے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ پونچا مار دیتے ہیں. وہ پہلے گندگی یہاں ہوتی ہے، پونچا مارنے پر پورے کے پورے فرش پہ لگ جاتی ہے، اور جا کر اس پونچے کو دھو کے لٹکا دیتے ہیں، حالانکہ پیچھے جگہ ساری ناپاک ہو گئی. پونچا مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی ہے بتانے والا؟ جی پہلے دھونا، پھر مارنا، پھر دھونا، نچوڑنا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر تب کہیں پر جا کے جگہ پاک ہوگی. یہ ترتیب ہے گھر پر؟ بولو ہے؟ جن گھروں میں الحمدللہ، جن گھروں میں نہیں تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ گھر کے اندر واش روم ہے، واش روم والی چپل ہے، وہ چپل پورے گھر کے اندر گھوم رہی ہے، اس کے ساتھ ناپاکی ہے کہ نہیں ہے؟
یہ معمولی چیزیں، یہ گھر والوں کو نہ بتلانا، یہ کتمان علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتمان علم۔ وجہ یار اگر میں نے بیوی کو بتایا، پتہ نہیں یار منہ نہ بن جائے، رات کو پتہ نہیں روٹی دے گی کہ نہیں دے گی، ٹھیک ہے، اس ڈر کی وجہ سے، مطلب تھوڑا سا مفاد سمیٹنا ہے، رات کی 2 روٹی، رات کو خدا کتے کو نہیں بھوکا سلاتا، ہمیں سلائے گا؟ بولو، ایک تھوڑے سے مفاد کی خاطر ہم بیوی کو یہ بتانے کی ہمت نہیں کرتے کہ نہ بیگم جانے ناراض نہ ہو جائے۔ لیاری میں شادیوں میں جانا ہوتا، میر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بزرگ، آپ تو شادیوں میں نہیں جاتے ہوں، شادی آپ کے اندر آ جاتی ہوگی نا، مطلب یعنی کہ علاقے میں آپ ہوئی کر لیتے ہوں گے، جاتے نا شادیوں میں، نیچے ایڑیاں دیکھو تو بالکل میری داڑھی کی طرح سفید ہوتی ہے نا، اوپر سے فیرن لبڑی، اللہ اکبر، ہاتھوں کے اوپر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پالش، نیل پالش، ہاں نیل پالش، اس میں تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ کوئی مائی کا علاج اپنی بیوی کو منع کر سکتا ہو؟ ہاں، وہ جو لپسٹک لگاتی ہیں یہاں پر پورے اتنے موٹے موٹے جو بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عام پانی سے دھلتے بھی نہیں ہیں جب تک پانی گرم نہ کر لیا جائے۔ اب وہاں پر جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے اور اس کے بعد روٹی کے اندر گتھم گتھا، اتنی شریف زادی کوئی ہمارے گھر کے اندر ہے کہ رات کو آ کر پانی دھو گرم کر کے پھر کچھ صفائی کر کے اس کے بعد نماز پڑھے گی؟ ممکن ہے؟ بولو۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیوی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ معمولی بات ہے، یہ کتمان علم ہے۔ خالی یہودیوں کو گالیاں نہ دو بھیا، وہ تو مر گئے، غرق ہو گئے، ان پر تو خدا کی ویسے بھی لعنت ہے، ہم کیوں لعنتی کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سوچئے گا گھر جا کر، لیکن سوچنے کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ پہلے گھروں سے ٹی وی نکالو، کس منہ سے جائیں گے، کس منہ سے کعبے کو جاؤ گے؟ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب میں اپنے گھر والی کو جا کر کیسے بولوں کہ تو یہ لپسٹک وغیرہ نہیں لگا؟ وہ بولے گی آپ نے جو سامنے اپنی امی جی اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، اس امی جی نے ہماری تربیت کی ہے۔ بچے کہیں گے یہ آپ نے ہمارے سامنے جو دادی اماں رکھی ہوئی ہے، یہ دادی کو دے کر ہم ایسے ہوئے ہیں، تو ہم وہیں پر جیتے جی زمین میں کھڑے جائیں گے۔ پہلے ٹی ویاں نکالو، پھر یہ موبائل ہے، بچوں کو دے موبائل، انکار نہیں ہے، لیکن چیک کرے رات کو کون سی امی سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پورا پاکستان اس بات، پوری دنیا گواہ ہے کہ سب سے زیادہ موبائل پر گندی چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں وہ پاکستان کے اندر، اور ڈیفنس کلفٹن میں نہیں، ایسے غریب علاقوں کے اندر جن کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، رات بھر بیٹھ کے جو ہے نا 15 روپے کا پیکج لگائیں گے، پوری رات بیٹھ کے جو ہے نا فلمیں چھاپیں گے، اور صبح سو رہے ہوتے۔ اپنے بیٹے کو نہیں اٹھا، ابے یار سمجھ نہیں آتی، لاتے مار مار کے تھک گئے، اور رات کو جو ہے نا ارتقل ڈرامے دیکھے گا تو صبح فجر میں اللہ میاں کے سامنے نہیں سجدہ ریز ہوگا، وہ صبح اٹھ کے یوں کر رہا تھا، شک شک، بس باپ بڑا خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا خلافت عثمانیہ کے نقشہ قدم پر چل پڑا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ کتمان ہے۔ بتاؤ بچوں، الحمدللہ میں رات کو 2 بجے جاؤں یا 1 بجے گھر جاؤں، بیٹے کو جا کے چیک لازمی کرتا ہوں۔ نبی کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک عام انسان کا بیٹا ہے۔ نبی کا بیٹا بگڑ سکتا ہے، عام مولوی کا نہیں بگڑ سکتا۔ اپنی اولاد سے غافل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اسی طریقے سے اولاد پیدا کر کے چھوڑنا تو ہم میں اور کتیا میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی 6 بچے نکال کے ادھر ہو جاتی ہے، دوسری جگہ جا کے منہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کام تو ہمارے بھی ہو گئے۔ اصل چیز ہے تربیت کرنا، کیا کرنا؟ بتانا ان کو، بتانا ان کو، بیٹا نہیں، بیٹا نہیں، لیکن اب باپ کیسے کرے گا؟ سوال یہ ہے، پہلے باپ اپنے آپ کو تو دیکھے، ٹھیک ہے؟ ہمیں سب باتوں کا الحمدللہ پتہ ہے، لیکن نہیں بتاتے، وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ ڈرتے ہیں بیٹوں سے، بعض کسی اور وجہ سے، بعض یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ فرمایا اولئک، ایسے لوگ جو ان اغراض کی خاطر دینی معاملات کو چھپا کر کچھ سمیٹتے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں کے اندر مگر جہنم کی آگ۔ وہ 15 منٹ 20 منٹ دکان پہ بچے کو بٹھا کر آئے ہو نا تاکہ جی گھاگ نہ ٹوٹے، 100 روپے آیا، 1 کروڑ روپے آیا، رب کہتا ہے یہ مال نہیں ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگلی چیز جو اس سے زیادہ خطرناک، کل قیامت کو رب ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور اگر رب نے بات نہ کی تو ہمارا کیا بنے؟ بولو،
کوئی ہے پرسان حال؟ رب ہم سے بات نہ کرے، رب ہم سے بات نہ کرے، رب باتیں کرتا ہے، یہاں پر بھی کرتا ہے لوگوں سے اور وہاں پر بھی کرے گا انشاءاللہ۔ شہداء کے متعلق نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے یوں جیسے وہ نہیں ہوتی ٹوکریاں اس طرح کی بنائی ہیں، اور شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز کلر کے پرندوں کے جسم کے اندر وہ گھومتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتے نیچے یوں کر کے اور پوچھتے ہاں بھائی کوئی غرض، کوئی چیز کی ضرورت؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ آخر میں جب وہ یہ سمجھ جاتے ہیں اللہ میاں بار بار پوچھ رہے ہیں تو وہ شہداء سارے کے سارے کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہماری خواہش پوری کرنی ہے ہم ایک مرتبہ پھر سے دنیا میں بھجوا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں شہید ہو کر دوبارہ واپس آ جائیں۔ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں، قیامت والے دن بھی باتیں کریں گے۔ اللہ میاں کا ہنسنا ثابت ہے، اللہ میاں کا بولنا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے سلطان اب سو جاؤ، ٹھیک ہے، ثابت ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا بندہ جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دین کو بیچے گا، تو مثال کے طور پر گانا حرام ہے، گانا حرام ہے، الحمدللہ ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ گانا دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسا کہ اپنا کھیتی، اپنا پانی کے اپنا کیا بولتے ہیں زمین کے اندر کھیتی یا غلے وغیرہ کے اندر جو کھیتی اگتی ہے اگاتا ہے، جیسے پانی اس کو اگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹائم آپ نے دیکھا مغرب کی نماز میں ہمارے دلوں کی پتہ نہیں زنجیر نواز شریف سن لیے گانے ہے نا، چل رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ الیکشن کے اندر معاف ہے گانے، شادی بیاہ کے اندر معاف ہے گانے، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر حتی الامکان انسان کوشش کر کے اپنا دامن تو بچا سکتا ہے، لیکن یہ میری پارٹی کا نغمہ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو اس وقت خاموش ہوا نا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ بات بھی نہیں کرے گا، اللہ بات بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ تزکیہ کا مطلب اللہ نہ کرے کوئی گناہ گار اگر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، گناہوں کی پاداش میں اسے جہنم میں ڈالیں گے، وہ جہنم کے اندر کی آگ اس کے گناہوں کو دور کرے گی، وہ پاکیزہ ہو کر دوبارہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن وہ عام گناہ گار ہوگا، جو اگر ایسا گناہ گار جس نے اللہ کے احکامات کو اغراض کی خاطر بھیجا، اس کا یہ حال نہیں ہوگا۔ تو رات کو جا کر ذرا بچوں کو چیک کیجئے گا، گھر والوں کو چیک کیجئے گا۔ ہمارا گھر کیا نام اس کا جو 4 دیواری ہے اس پر ہماری حکومت ہے۔ اللہ نے ہم سے پاکستان کا سوال نہیں کرنا، اللہ نے ہم سے 80 گز کے پلاٹ کا سوال ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مزہ آ جائے، صبح فجر میں مسجد بنی ہو، مزہ آ جائے۔ عالمگیر صاحب کیا آ جائے؟ کیسے مزہ آئے گا؟ ہاں مسجد صبح بھر جائے، اللہ اکبر، مزہ نہیں آئے گا؟ بولو اپنا بابا جی عمر بھائی، مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ نور محمد صاحب، نور عالم صبح آنا چاہیے، یاسین صبح آنا چاہیے، مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ بابو اکیلے نہیں آنا، اس گلی کے اندر 1300 بندے رہتے ہیں، پلاٹ بیچنا ہو تو سارے آپ کو بولتے ہیں بابو ہماری گلی کا ہے، تو نماز پڑھنی تو بابو دوسری گلی کا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب کھل کر بولنا پڑے گا، نام لے گا امیر صاحب آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے برابر میں سلطان رہتا ہے، دروازہ بجایا کرے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ادھر بھی امجد کہاں گے؟ ابھی امجد بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں ہے، وہ بھی یہ بابا اکیلے نہ آیا کریں، آپ اس طرف عیسائی ادھر مسلمان ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سب۔ شالم بھائی خدا را نماز میں آنا ہے، نماز میں آئیں، کہ مساجد آباد ہوں گی، اللہ کو پیار آئے گا، اللہ کو کیا آئے گا؟ پیار آئے گا۔ مگر نہ یاد رکھ ہم سے پہلے والے بھی چلے گئے، اللہ کو ہماری بھی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے کام لینا ہو کسی فاسق فاجر سے بھی لے لے گا۔ پیغمبر کا وہ جو فرمان تھا، بیٹا گھبرا نہیں، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ کر رہے گا، وہ پیغام پورا ہو چکا ہے، ہر کچے پکے مکان کے اندر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اعمال ہم کریں گے، ہمارے اعمال سے پیغمبر کی ذات میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنی ذات کے اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگلے بات فرمایا ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وجہ اولئک الذین،
یہی ہیں وہ لوگ اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ خود کہتے ہیں فما اصبرهم علی النار، یہ آگ پر کیسے صبر کریں گے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مطلب کیسے برداشت کر لیں گے؟ اس کا مطلب اللہ میاں کا موڈ یہی ہے، ان لوگوں کو آگ میں ڈالنا ہے۔ اب اللہ پوچھے یہاں پہ بتاؤ صبر کیسے کریں گے؟ فرمایا ذالک بان اللہ، یہ ہے اس سبب سے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، صحیح انداز میں اللہ نے کتاب کو اتارا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو کتاب کے متعلق، احکامات کے متعلق، یا گھر پہ بھی تو نماز ہو جاتی ہے نا، یہ اختلاف ہو گیا، تو پھر کیا ضرورت تھی پیغمبر کو؟ پیغمبر کو کیا ضرورت تھی؟ گھر دیکھو پیغمبر کا، ابھی دیکھ کے آئے حجرہ اماں کا، اور وہاں سے وہاں تک دو بندوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اگر گھر پہ ہوتی تو پیغمبر کی ہوتی سر، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ہم کہتے ہیں گھر پہ پڑھ لی تھی یار، ٹھیک ہے یار، نماز تو ہو جاتی ہے نا، گھر پہ پڑھ لی تھی، بغیر جماعت کی پڑھ لی تھی، تو پیغمبر کو کیا ضرورت پڑی تھی اتنی مشقت اٹھانے کی؟ یہ ہمارا اختلاف ہے نا یار، مولویوں کو اللہ بتائے، بس یہ چیزیں۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بلا شبہ وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، وہ دور کی بدبختی میں جا کر گر پڑے۔ مطلب جب اختلاف کی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور ایک سمجھ میں آنے کے بعد اس کے اندر کیڑے نکالنا، تو پھر ایسا بندہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل اپنا جمعرات کا دن ہے، درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ الرحمن جمعے والے دن بیان کیا جائے۔